ایک بات آپ کے گوشے گزار کرنا چاہ رہا ہوں امداد سمرو صاحب کی بھی ہیں، اور سب تو گھٹ بولیا اس کی لاہور کھا گیا، سندھ نو لاہور پہ ہے گیا جناب. دیکھو ہم تو سندھو ہیں، بلکہ وادی مہران جو تھی وہ کشمیر سے شروع ہو کے تو سندھ تک جاتی ہے. تو یہ انہوں نے ہمارا کلیم ہے کہ اصل سندھی ہم ہیں. انہوں نے جو 1.5 انچ کی مسجد الگ بنائی ہے وہ غلط ہے. بیسیکلی یہ کراچی دیبل سے لے کے اور کشمیر تک جو تھا یہ سندھ تھا، ٹھیک ہے، اور باقی ہند تھا، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ بشیر میمن صاحب جو ہیں انہوں نے 2 سال تک آرام کیا ہے، ٹھیک ہے. وہ جو ایک ہوتی ہے نا 2 سال تک سیاست میں عمل داری نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد بشیر میمن صاحب جو ہے انہوں نے کچھ انکشافات کیے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کے بعد کیے ہیں. لیکن انٹرویو جو تھا 11 اپریل کو ریکارڈ ہو چکا تھا. ایڈیٹوریل ججمنٹ بھی ہوں نا کہ یار جی اے فیصلہ ہے تو پھر چلا دیں، نہیں تو اٹ سٹ ہوندی ہے. پھر نہیں وہ میری اس سے بات ہوئی ہے ان کے جنہوں نے چلایا، جنہوں نے ریکارڈ کیا اپنا چھوٹا بھائی ہے وہ، ٹھیک ہے. تو کس دن اس کو بھی محفل میں بلائیں گے شاہد اسلم کو. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اس لیے اس کو نہیں چلایا کہ یہ فیصلے کے اوپر اثر انداز ہوگا. پروسیڈنگ چل رہی ہے اس موضوع کے اوپر، جس دن فیصلہ ہو گیا اس دن طے تھا کہ یہ ہم نے چلانا ہے. ہم ان کی بات کو فیس ویلیو پہ لیتے ہیں، ہم اس کو کوشچن نہیں کرتے. بات یہ نہیں ہے، ہم اس سے آگے جا کے سوچیں. جو انہوں نے الزام لگایا نا ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ پچ ہے، یہ بال ہے اور عمران خان اس پچ پہ آگے کھیلے. اور عمران خان صاحب نے میرا خیال ہے کہ کوئی اچھی موو نہیں کی کہ وہ اس پچ پہ اتر آئے. یار ویسے کل کی جو بریفنگ ہے وہ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی. نہیں بھائی جان، اس کے اندر ڈٹ جاؤ نا، اس کے اندر عمران خان صاحب نے ڈینائی کیا ہے یا قبول کیا ہے. عمران خان صاحب بشیر میمن کی پچ پہ اتر آئے ہیں. یہ پچ بشیر میمن کی ہے ہی نہیں. آپ ادھر جاؤ لندن سے آ رہی ہے. اب یہ جو ہے میں کچھ لوگوں کا نا وہ گستاخی نہیں کرنا چاہ رہا. جس طرح کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگی تھی نا کہ شہباز شریف کی رہائی کو ڈیل ثابت کرنا ہے ہم نے، اور پھر انہوں نے کیا. وزیر اعظم نے کیا نا، مجھے پتہ نہیں وہ انہوں نے کیا کیونکہ وزیر اعظم اور ہمارے وہ دوست براستہ کراچی ایک ہی لائن پہ تھے نا جی، کہ شہباز شریف کی رہائی اور حمزہ کی رہائی کو ڈیل ثابت کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. تو وہ کیا، وہ ہوتا ہے مختلف. میں تو ان چیزوں کو دیکھ کے ہنس رہا ہوتا ہوں. بشیر میمن صاحب کو رسپونڈ کر دیا تھا ان کے منسٹرز نے اور شہباز گل نے. پرائم منسٹر کا ذاتی طور پہ آ کے انہیں ڈینائی کرنا نہیں بنتا تھا. آج افطاری ہوئی ہے یہاں پہ، ارسلان صاحب میزبان تھے، ٹھیک ہے، مینیو آپ نے سیٹ کیا تھا. اب ایک بندہ یہ کہے کہ میں افطاری میں شریک تو تھا لیکن میں نے صرف کھجوریں کھائی تھی، باقی میں نے کچھ نہیں کھایا پیا تھا، ٹھیک ہے. تو کہیں گے ماما شریک تھے سے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے 90% بات تو مان لی، ٹھیک ہے. اور ایک اور جو مزے کی بات تھی وہ یہ کہا کہ ہم نے ان سے یہ ضرور کہا تھا کہ خواجہ آصف کے اقامے پہ کچھ بات کریں. انہوں نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ یہ جو کل عزت افزائی ہوئی ہے کراچی 249 میں، اس میں آصف فیصل واڈا صاحب کو کس خوشی میں قومی اسمبلی سے نکال کے سینٹ میں لایا گیا ہے. یعنی وہ سینٹ میں کون سا خلا تھا جو فیصل واڈا کی خوش بیانی سے مکمل کیا جانا تھا. آپ بشیر میمن کے بارے میں، بشیر میمن ظاہر ہر سیاستدان نے، ہر سیاسی، بشیر میمن صاحب سندھ سے ہی ہیں، اس کا ان کا سارا ایف آئی اے کے بھی رہے ہیں اور سندھ کی پولیس کے ساتھ سروس ہے، ان کی پوری سروس ہے. اور ان کے اوپر آصف زرداری کا الزام ہے کہ انہوں نے آصف زرداری کو ٹارچر بھی کیا ہوا ہے. یہ ان کا الزام بھی ہے آصف زرداری کا. میں اور بات کر رہا ہوں، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بشیر میمن صاحب ایک پولیٹیکل موو کر رہے ہیں. وہ پولیٹیکل ان کا موٹیویٹڈ ہے پورا باقاعد، ٹھیک ہے، اس میں کوئی نہیں ہے. عمران خان صاحب پھنس گئے اس میں. بشیر میمن صاحب کے الزامات میں وزن ہے، الزامات کا وقت کا تعین، جیسے آپ کہہ رہے ہیں فیصلہ، اور پلس میں یہ کہاں سے بشیر میمن صاحب کلوز کن کے ہیں وہ سب کو پتہ ہے. مسلم لیگ نون کے ساتھ، مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا بہت قریبی تعلق ہے. یہ مسلم لیگ شروع سے سر
سر زرداری صاحب کو ٹارچر کر رہے تھے تو نیلی لیگ کے کھاتے میں ڈال دیں، واقعی کوئی ان کا نہیں جنرل آپ کو سامنے آ جائے گا، آپ کو سامنے آ جائے گا چیزیں یہ میں ارے برادر جب یہ مسلم لیگ نواز کے دوسرے دور حکومت میں زرداری صاحب جیل میں تھے تو ایک تو ان کی وہ زبان پہ رانا مقبول تھے، ایک اس زمانے میں بہت اہم خبر تھی جسے پھر بعد میں ہماری تاریخ چونکہ ایسی ہی ہے، ملبے میں چیزیں دب جاتی ہیں، یہاں تک پلان تھا کہ زرداری صاحب کا جہاز جو ہے وہ وہاں سے کراچی سے لاہور آتے ہوئے گرا دیا جائے. شہباز شریف صاحب نے روکا تھا کہ آپ کیا حماقت کرتے ہیں. آئی جی نے مخبری کی تھی اور یہ غدار کون میں بھی ہے. جی سارا تو میمن صاحب مسلم لیگ نون کے قریب ہیں. پیپلز پارٹی سے اصل اختلاف شہباز شریف کا ہے، نواز شریف کا نہیں ہے. نہیں شہباز شریف نے رکوایا. اچھا یہ غدار کون میں ذکر ہے. اچھا شہباز نے رکوایا تھا. اور جس طرح پرویز لائی صاحب نے وہ حملہ رکوایا تھا نا افتخار چوئی صاحب پہ، آپ کو یاد ہے. اچھا مسلم لیگ نون یہ کر کے وہ غلط تو نہیں کر رہی. یہ جو اکبر بختی پہ نے چودھری نے ظہور الہی کو بچایا. جی اچھا دوسرا یہ کہ یہ موو کر کے مسلم لیگ پولیٹیکل موو ہے، کرنی چاہیے، رائٹ ہے ان کا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میمن صاحب ایک پراپر وزن کے ساتھ آئے. میمن صاحب کے کل ان کی جو شہداد پور میں فیکٹری تھی اس پہ چھاپا پڑا، ٹھیک ہے. پرسوں فیڈرل ادارے نے آج شہباز گل نے پوری پریس کانفرنس کی، جواب رانا ثناءاللہ نے دی ہے. میمن صاحب پراپر وزن کے ساتھ، ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی یتیم لاوارث کوئی آگے کھڑے. ویسے بھی ہم سندھ میں کہتے ہیں یار میں میمن ہوں، میں کی کر لاں گا. کاروباری لوگ ہوتے ہیں نا جیسے شیخ کی کر لے گا، تو یہ والے وہ میمن نہیں ہیں. ابھی اس میں تو سوال آنا ہے کہ میمن صاحب جو ہیں ان کے بچے کے پاس یہ فیکٹری اور یہ سارے ایسٹس کہاں سے آئے. وزیرستان میں بھی انہوں نے کہا اگر ان کا الزامات تھی، انہوں نے سوال اٹھائے ہیں. گل صاحب کی پریس کانفرنس میں سوال آتے ہیں، ثبوت آنے چاہیے. اس بات پہ احتجاج کروں گا. کیا مطلب شہباز گل الزام نہیں، شہباز گل جو ہے نا اس کی بات اس قابل نہیں ہے کہ امداد سومرو اس کو وجاہت مسعود کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام میں ڈسکس مسئلہ کریں کیا. عمران خان وزیر اعظم ہے آپ کے ملک کا. فرق حبیب سے لے کے فواد چودھری تک، لو جی میری میں شبلی فراز تک، شبلی فراز کرتے وہ ہوتے اس عہدے پہ تو ضرور اس سے ہلکا ہے وہ. اچھا میں بٹ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میمن صاحب کا جڑا ایشو ہے نا، میں یاد دواواں دوستاں. اچھا پوچھ لو. اندر سے پیپلز پارٹی بھی خوش ہے کہ ٹھیک پہ ہے، لیکن چونکہ پیپلز پارٹی کا اپنا ایک ماضی رہا. اچھا نہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں وہ پیا ٹھیک ہے. اور صرف میں یہ دسنا چاہنا کہ یہ ہوں پہلی باری نہیں پیا، اج تو 8 مہینے پہلے بھی پیا سی. متی اللہ جان نے انٹرویو دیتا سی، مگر اس وقت وہ اس گل نو اینی ہائپ نہیں سی دتی گئی. ٹھیک ہاں ٹائمنگ دا جڑا اچھا. اب میں آپ کو سر میں معذرت کے ساتھ اس وقت مین سٹریم میڈیا نے ایسے اس کو ایسے کر کے کیا تھا. ہاں اس وقت مین سٹریم میڈیا نے انہوں چکیا پیا پروگرام. اچھا میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ سر مجھے تو مینو تو یہ لگتا پیا ایک میری درخواست ہے آپ محمود جڑا سی ہوئی ٹھیک ہے، وہ ایک وزیر اعظم لے کے تختہ دار تے پہنچ گیا سی. بشیر میمر کسی اور پاسے جان لگا. میری درخواست ہے کہ یہ جو پلیٹو والا لفظ ہے اس کی بجائے رکابی استعمال کیا جائے تاکہ رکابدار جو ہے وہ خوش ہو سکے، تشریح بھی ہو سکے. لیکن جو سہارا مسعود محمود کو دستیاب نہیں تھا بٹ صاحب، وہ اس بشیر میمن کو دستیاب ہے. اور وہ سہارا قاضی فائز عیسیٰ ہے. قاضی فائز عیسیٰ کا کیس ہے، وہ اس کیس کے اوپر کھیل رہا ہے. بشیر میمن ایک ایسی انڈر ٹیکنگ پہ مسعود محمود ایک ایسی انڈر ٹیکنگ پہ کھیل گیا تھا، یہ سوچے بغیر کہ پاکستان میں آمروں کا کوئی وعدہ جو ہوتا ہے وہ سچا نہیں ہوتا. 90 دنوں کا کہہ کے وہ 11 سال رہتے ہیں. اے ایمان والو کوئی اور بات نہ میں کروں. اگر آپ تمہارے دل میں جو آتا تم اپنے ضمیر کی روشنی میں بیان کرو. اچھا میں صرف 5 منٹ رک جاؤ، 10 منٹ چلو. اچھا بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ ایک تھیوری یہ بھی پیش کی جا رہی ہے، یہ کچھ لوگوں کے ذہن کی اختراع ہے کہ یار کہ سپریم کورٹ میں وہ جو دھرنا والا جس پہ سارا یہ والا کیس ہوا تھا، وہ فیصلے کے خلاف ابھی وہ کیا کہتے ہیں جنرل ثانی کی درخواست پڑی ہوئی ہے، وہ لگنی ہے، وہ سنی جانی ہے. مدعا ادھر پہ جائے یعنی عمران خان رگڑیا جائے، اسی بچ جائے. یہ ایک تھیوری یہ بھی ہے. بہرحال ویسے معاف کیجیے گا،
इमरान खान साहब जो है वो इस मामले में उनकी मैं हमायत नहीं कर रहा क्योंकि मैं उनका हामी हूँ नहीं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि चूँकि उन्होंने अपना चूटा ले लिया है इक़्तिदार का, तो अब उसकी कीमतें भी तो होती हैं, तो बस वो दे दिया करेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये मैं आपसे अर्ज़ किए दूँ कि जो लोग जो है वो इन राहदारियों में 72 बरस से घूम रहे हैं, उन्हें तो एक एक ईंट मालूम है कि उसके नीचे क्या क्या रखा है। अच्छा जी, सिर्फ 5 मिनट हमने इस पर बात करनी है क्योंकि मामले की नज़ाकत भी है, टाइम भी बड़ा कम है। शुरू सुमरो साहब से करें। शुरू सुमरो साहब से। मेरा ख्याल बड़ी बात इधर ला नहीं, रहे हो। ए छोटा सूबे ए जनाजे तुसी चुके ने पर पूरा टाइम खा जाता वो कहेगा छोटा सूबा है, फांसी लगे तो छोटे सूबे का वजीर मैं वही कहा ना सर, शहीद हो सड़क पे तो वो छोटे सूबे की वजीर आज़म, तो आपका सूबा छोटा नहीं है, बड़ा छोटा सूबा नहीं। बहुत बड़ा है। मैं क्या ये जनाजे हमेशा इन्होंने चुके ने, अभी यही चुकेगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कभी आप भी अमानत उठाएं। सर असिल दौलदौरी भरा साडा की तलक है। 2.5 साल तो हो नहीं रही, वो बकरी चराने वाला साढ़े सिर ते भाया। अच्छा सुन लो गल सुन लो बकरी चराने वाला सुन लो गल ये कि जी कल वज़ीर-ए-आज़म की ब्रीफिंग कहा जा रहा है कि वो उन्होंने जवाब दिया और वो जवाब 3 बातें हैं। पहली बात उन्होंने कहा कि मेरे को गलती हुई, किसी ने पूछा ना कि 3 साल में सबसे बड़ी गलती कि मैंने आंधी असम्बली तोड़ देनी चाहिए थी, इतनी मखलूत हुकूमत के साथ बड़े काम नहीं हो सकते। एक दूसरा उसमें बात उन्होंने की कश्मीर पे नो ट्रेड, जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं था। उन्होंने कहा कि जी बाजवा साहब ने कहा कि ट्रेड होएगी, तो उन्होंने कहा कि साढ़े को देने वास्ते है कि नो ट्रेड, यानी कि बाजवा साहब को वो कन्फर्ट कर रहे हैं, वो सामने आ गए हैं। और तीसरी के बुजदार, उन्होंने कहा बुजदार के उन्होंने कहा कि जी कि वो भी तो कहते हैं 6 बंदे पहले भेजिए, वो ठीक है। और फिर वो उन्होंने कहा कि नहीं बुजदार से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं। और आखिरी बात कि मैं कह देता है मेरी हुकूमत जानती है जाए, मैं जहांगीर तरीन नू कोई रिलीफ नहीं देना। ये सब बातों पर आपको क्या लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब हिल गए ने? जी हिल भी गए। दूसरा अब मैसेजिंग हो रही है ना, बुनियादी तौर पर वो जो चीज़ एक ब्रीफिंग हुई थी जो मीडिया में उस तरह रिपोर्ट नहीं हुई, जिन लोगों को बुलाया गया था तकरीबन उन्हीं लोगों को बुलाकर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आर्मी चीफ वाली ब्रीफिंग का उनको बताया कि वो ये कह रहे हैं, लेकिन ये और आर्मी चीफ ने, आपको याद है जो स्टोरी छपी थी उसमें ये था कि सिविलियन गवर्नमेंट और फ़ौज कश्मीर के मसले पर, इंडिया के मसले पर पहली बार एक सफ़े पर है। थोड़ा सा धचका लगा था तिजारत वाले मामले पर, तो वो अब उसका वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा नहीं धचका बरकरार है। वो जो प्लेटें उस्ताद मोहतरम कह रहे हैं ना हिली हुई हैं, प्लेटें हिली हुई हैं, रकाबियां कब तक हिलनियां रहनी है सर? शेक्सपियर की एक बड़ी खूबसूरत लाइन है, फॉर होम द बेल टॉल्स, ये जनाजे की घंटियाँ किसके लिए बज रही हैं। वो बड़ा ही था। तो मेरा ये ख्याल है कि टाइमिंग और तरतीब, आर्मी चीफ का ये कहना और इमरान खान साहब का दूसरे दिन जो है ये ब्रीफिंग देना, ये बता रहा है कि वो सफ़ा ही नहीं फट गया, उसका तो आपका पुश्ता भी लीर हो चुका है। लिहाजा इसमें नुकसान में रहेंगे इमरान खान साहब। उनकी सियासी जमात ज़मीन पे जो कुछ है, बग़ैर एक्सट्रेनियस सपोर्ट के इमरान खान साहब की कुल सियासी असासा जमा पूंजी कल 249 NA 249 पे सामने आ गई। सो मैं ये आपसे अर्ज़ किए दूँ कि एक तो ये इख्तलाफ बहुत वाज़े है, ये इस तरह का इख्तलाफ है जिस तरह का जनीवा मुआहदे पे जुनेजो और ज़िया साहब में था। ये जी बिल्कुल था, ज़ैन नूरानी और साहब यकूब खान में था। और गालियाँ जो गंदी दी थी वो हम बयान नहीं कर सकते जो ज़िया ने दी थी ज़ैन नूरानी साहब को। और ये उस तरह का इख्तलाफ है जैसा कारगिल के क्वेश्चन पे परवेज़ मुशर्रफ का और नवाज शरीफ साहब का हुआ था। इसमें इमरान खान साहब की एक बदकिस्मती से पानी मरता है, और वो ये कि उनकी सियासी बुनियादें उस तरह की नहीं हैं, और जो उनके रफ़ाका हैं अनफॉर्चुनेटली उन्हें रफ़ाका कहना भी रफ़ाकत की तौहीन है। सिर्फ एक जुमला, उस्ताद मोहतरम ने कहा कि इमरान खान का नुकसान होगा। मेरा ख्याल है प्रोजेक्ट इमरान खान नाकाम होना इमरान खान का नुकसान नहीं है। सर जी खरबूजा छुरी ते डिगे या छुरी खरबूजे ते डिगे बट साहब दे उतने एंड दे होते हैं। खरबूजा लोकल ही फिर चलेगा हलाल करा के बाद आएंगे। हाँ जी बट साहब दसो फिर की कहंदे हो?
پھٹا پہ گیا دواں یعنی عسکری قیادت اور سول قیادت میں؟ سر عسکری قیادت اور سول قیادت دے پہلے کہتے ہیں صفے وکھرے وکھرے، میں سمجھنا ہوں کاپیاں وکھری کر لی انہوں نے، ٹھیک ہے. اور جو عمران خان صاحب نے کل کیا ہے وہ یقینی طور پہ وہ انہوں نے آرمی چیف صاحب کو یہ بتایا ہے کہ بھاجی پرائم منسٹر میں ہوں. اچھا اب وہ جب یہ بتائیں گے نا، بتا رہے ہیں نا، تو جی وہ انہوں نے اس گل نو سنجیدہ لے لیا نا، تو پھر خان صاحب نو دنیا کسی نے سنجیدہ نہیں لینا. میں ہوں سارے تے پانی پھیرا پھر میں ایسے سے پانی پھیرا ساری گفتگو سر میں بالٹی میرا خیال ہے کہ صفحہ بھی اتھے ہی ہے، بلکہ کتاب پوری دی پوری اتھے ہی ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہن فیصلہ یہ ہویا ہے کہ پہلے اسی پیچ دے دوسری سائڈ تے نا بالنگ کسی ہور نو دے دیندے سن تے آپ بیٹنگ کردے سن. ہن طے ہویا ہے کہ ادھروں بھی اسی کھیڈنا ہے کہ بھارت نال ٹریڈ نہیں ہونی، یہ بھی ساڈے بندے نہیں کہنا ہے، تے بھارت نال ٹریڈ ہونی ہے یہ بھی ساڈے بندے نے کہنا ہے. اے اپوزیشن نو تے باہر کڈو نا، انہاں دے ہتھوں کوئی اس طرح دا بھی پولیٹیکل ہو لو. اے میرا خدشہ ہے کہ مینوں لگ رہا ہے کہ سین جڑا نا انج دا بنایا، پنجابی بول گیا سین کوئی انج دا بنایا جا رہا ہے. اچھا آج میں پنجابی بول مجھے پتہ نہیں لگا، کوئی سین اس طرح کا بنایا جا رہا ہے. ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ میرا نقطہ نظر ہے. ہاں کل آپ کی بات کو سپورٹ کی والا بھی چیز کرتی ہے کہ کل وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ جب صحافیوں سے ملنے آئے تھے تو وہ سلام والے کہ رخصت کر کے آرمی چیف کو تو اس کمرے میں داخل ہوئے ہیں. تو یہ کمرے کے اندر موجود لوگوں کو بھی ایک پیغام تھا، ہاں جی ٹھیک ہے، اور جو اس کو رخصت کیا جا رہا تھا اس کے لیے ایک الگ پیغام تھا کہ اندر کس کو میں ملنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو اس لیے صفحہ بھی وہی ہے، کتاب بھی وہی ہے، میسج صرف یہ دیا جا رہا ہے کہ ہوں بالنگ بھی اسی آپ پہ کریں گے، بیٹنگ بھی آپ پہ کریں گے، تسی باہر بیٹھ کے چیکو پکا. میری رائے میں احترام کے ساتھ اختلاف کر رہا ہوں. افغانستان کے معاملات ایک خاص سطح پہ ہیں، امریکہ میں کچھ تبدیلیاں آئی ہیں، اور میرے خیال میں جن رکابیوں اور پلیٹوں کا ہم ذکر کر رہے تھے ان میں سے ایک پلیٹ کا مفاد جو ہے وہ ٹریڈ میں ہے. جسے بھی یہ ملک چلانا ہوگا اسے انڈیا کے ساتھ تعلقات نارملائز کرنے پہ سوچنا پڑے گا. وہ 89 میں بے نظیر ہو سکتی ہیں، 99 میں نواز شریف ہو سکتے ہیں، 2006 میں پرویز مشرف ہو سکتے ہیں، لیکن ایک پلیٹ کہیں رکھی ہے، وہ آپ اس کو آلو گوشت کی پلیٹ سمجھیے، اور گوشت چھوٹا ہے اور بوٹیاں پٹھ کی ہیں. اس پلیٹ کا مفاد جو ہے وہ یہ ہے، اس پلیٹ کا مفاد یہ ہے، اس پلیٹ کا مفاد یہ ہے کہ یہ تجارت نہیں ہونی چاہیے، چونکہ اندر اچھی خاصی قورمہ جب موجود ہے تو پھر وہ شوربے کی کیا ضرورت ہے. لیں جی، بڑی میرا خیال ہے سیر حاصل گفتگو ہو گئی، اور جو کچھ ہمارے ساتھ ہوگا اس پہ بھی غور فرمائیں. ہمارا سی او یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، بڑی دیر سے اشارے کر رہا سی بس بس بس، لیکن وہ بس چلی جا رہی سی گل. ہاں بریفنگ ہو رہی تھی. ہوں ہم اپنے سی او کو بھگتیں گے، ہمارے کچھ دوست بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ہم نے نام نہیں لینے ہوتے، ان سے گفتگو کریں گے، وہ ان کے ساتھ پھر محفل آگے بڑھے گی، وہ جو کہ بہت نجی ہوگی. فی الوقت آپ کے لیے ہمارے پاس اتنا ہی کچھ تھا. اللہ حافظ.